بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام حقیقت کیا ہے میں ہوں آپ کا میزبان احسن حمید راجہ۔ ناظرین، آج ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں سردار شوکت محمود، سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں۔ دوسری جو ہماری مہمان ہیں ڈاکٹر نگہت ودود، سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، ان کا تعلق ہے۔ ہم بات کریں گے ملکی سچویشن کے حوالے سے اور ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنل کرائسس ہے اس حوالے سے بھی، جس میں پاکستان نے یقینی طور پر ایک بہت بڑا اور اہم ترین رول دیا ہے۔ مذاکرات جاری ہیں، جنگ بندی ختم، ایرانی درخواست پر بات چیت کے لیے تیار ہیں، ٹرمپ اس حوالے سے کہتے ہیں۔ قطری وفد تہران میں اس وقت موجود ہے اور مصر کی بھی ثالثی کی کوششیں جاری ہیں، جس میں پاکستان کا بھی ڈیفینیٹلی ذکر نہ کیا جائے تو یقینی طور پر یہ سچویشن کلیئر نہیں ہوگی، کیونکہ پاکستان نے بہت بڑا رول دیا ہے اور یقینی طور پر دنیا نے بھی پاکستان کے کردار کو قابل ستائش کہا ہے اور دنیا نے بھی اس کردار کو سراہا ہے۔ ہم سب سے پہلے سردار شوکت محمود صاحب، آپ اس حوالے سے کہیے گا کہ مذاکرات جو جاری ہیں، جنگ بندی ختم ہو چکی ہے، کیونکہ امریکن جو صدر ہیں ٹرمپ، انہوں نے اس حوالے سے اس کا اعلان کیا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کس طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے آپ کو یہ سچویشن؟ کیونکہ جو انٹرنیشنل کرائسس ہے ایک دفعہ پھر ہمیں اس حوالے سے بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ امریکی جو صدر ہیں وہ بار بار جو وائلیشنز کر رہے ہیں بہت ساری چیزوں کی، پھر ایران کی طرف سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہٹ کر رہے ہیں، جس طرح قطر کے جہاز، اور پھر اسی طرح سعودی عرب کی جانب بھی انہوں نے جو میزائل داغے، تو اس بنیاد پہ بہت ساری چیزیں خراب ہو رہی ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پھر تعطل کا شکار ہوگا، پھر دنیا کے لیے مشکلات کھڑی ہوں گی، اکانومی کا جو کرائسس ہے ایک دفعہ پھر آپ بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، یا چیزیں بہتری کی جانب جائیں گی؟ دیکھیں جی راج صاحب، جو ایران اور امریکہ کے درمیان جو جنگ بندی کے حوالے سے پاکستان نے مخلصانہ کوششیں کی، اور اس حوالے سے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر اور وزیر اعظم نے ایفرٹس کی انٹرنیشنلی، اور امریکہ کو منوانے کی بڑی کوشش کی، اور اس کے بعد ایک معاہدہ طے پایا، اور اس کے مطابق جو ہے سیز فائر ہوا۔ اور لیکن انفارچونیٹلی جو امریکن پریزیڈنٹ ہیں، ان کی جو پچھلے جب سے وہ برسر ہٹ درمی اقتدار ہے۔ آئے ہیں، دوسری مرتبہ ان کی ہٹ درمی، اور وہ ایک دنیا کی عالمی سطح پہ ایک انپریڈکٹیبل شخصیت بن گئی ہیں، اس لیے کہ ایک لمحے وہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، دوسرے لمحے کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ صدر ٹرمپ کی موجودگی میں جو ہے دنیا کا جو امن ہے وہ خطرے میں ہے، اور جتنی بھی جو دہشت گرد ممالک ہیں، جس طرح اسرائیل زیادتی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، فلسطینیوں پہ کر رہا ہے، باقی عرب کنٹریز کو اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس حوالے سے جو ہمیشہ امریکہ کی سپورٹ رہی ہے، اور اس میں پاکستان نے ہمیشہ ثالثی کا کردار ادا کیا اور ہمیشہ ٹینشن ریلیز کرنے کی کوشش کی، لیکن انفارچونیٹلی جو امریکن پریزیڈنٹ ہیں، حالانکہ ان کو 60-70% اپنے جو عوام کی مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے جو توسیع پسندانہ عزائم ہیں، اور جس طرح وہ عرب کنٹریز کے اندر جو ان کے سارے وسائل پہ قابض ہونا چاہتا ہے، اور ایران جو ایک اٹامک پاور تھی، جو مسلمانوں کی ایک ابھرتی ہوئی طاقت تھی، اس کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کی ساری لیڈرشپ کو وہاں سے ایلیمینیٹ کیا گیا، ان کو قتل کیا گیا، لیکن اس کے باوجود امریکہ کا یہ خیال تھا کہ شاید اب یہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، لیکن جو ایران کی جو طاقت تھی، اس نے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ پریشان کر دیا امریکہ کو، اسرائیل کو، اور آج وہ بار بار پھر پینترے بدل کے تیاریاں کر کے پھر دوبارہ حملہ آور ہو رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے، اور اس صورتحال میں جو عرب کنٹریز کا رول بن رہا ہے، ان کو فوری طور پر جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہو جانا چاہیے۔ یہ ساری مسلم امہ کا، اور بلکہ دنیا کی پیس کے لیے ضروری ہے کہ جتنی بھی پیسفل طاقتیں ہیں پوری دنیا کے اندر، اور خاص طور پر عرب کنٹریز، ان کو ایران کا ساتھ دینا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، اس حوالے سے کہیے گا کہ جو امریکہ اور ایران کی جنگ ہے، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جس طرح سے پاکستان نے ثالثی کی انتہائی اہم ترین موڑ پر دنیا کی جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک وہ بھی وہ کردار ادا نہ کر سکے جو پاکستان نے کردار ادا کیا، اس لحاظ سے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ چیزیں مزید خراب ہوں گی یا دنیا کو سکھ کا سانس ملے گا؟ جس طرح ہم نے دیکھا کہ آپ نے ہرمز کو بند کیا گیا ایران کی جانب سے، اور دنیا میں آئل پرائسز جس طرح سے انکریز ہوئی، بہت مشکل کیفیت سے گزرنا پڑا۔ اب پھر ہم وہی سچویشن دیکھیں گے یا امن کا سانس دنیا لے گی؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا کوشچن بہت ویلڈ ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وار کے کازز کیا تھے۔ آپ یہ شاید کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے ان کا پیس ایکارڈ کروایا، اور وہ انہوں نے
اس کو نہیں فالو کیا اور اب دوبارہ سے اٹیک شروع کر دیا ہے. اب اس میں جو نیوکلیئر پاور جو ایران کو سیبوٹاج کرنے کے لیے امریکہ کوشش کر رہا ہے، وہ اپنے اس پہ اسٹل وہ کوشش کر رہا ہے اور اسٹریٹ آف ہارمز کا کنٹرول بھی لینا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ گلوبل ٹریڈ جو ہے وہ ساری طرف ہی نقصان میں جا رہی ہے، اور امریکہ والے جو ہیں ان کو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے. جی اچھا، ایک چیز ہے کہ یو ایس نے سینکشنز لگا دی ایران پہ، اور آئل وہ سیل نہیں کر سکتا، وہ ٹریڈ نہیں کر سکتا. اور جس طرح انہوں نے ایک پراکسی اور ایلیگیشن لگائی ہے کہ ایران کو جو وہ سپورٹ کریں حزب اللہ کو اور حماس کو اور یمنی ہوتیوں کو، ان کو چھوڑ دیا جائے. ایکچولی یہ نا یو ایس کی تو ایگوسٹک وار ہے، وہ تو اس پہ اب ان کی ایگو ہرٹ ہو رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم ایک سپر پاور ہے، ہم نے یہ ہر صورت حاصل کر کے رہنا ہے. اور ایران جو ہے وہ اپنی تھیولوجی پہ ہے، وہ ان کے ہاں جو شہادت اور جذبہ جو غازی کا ہے وہ بہت زیادہ ہے. ان کے لیے جو ڈیتھ ہے نا، وہ بھی اس پہ ان کو کوئی ڈر نہیں ہے. ان کے لیے شہادت ہے، اس میں ان کو خوف نہیں ہے. اور وکٹری بھی جو ہے نا، ڈیتھ کے اوپر بھی ان کی وکٹری ہے. ٹھیک ہے، وہ ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے نا، وہ امریکہ کی بات ماننے کو وہ تیار نہیں ہے. ٹھیک، اسی طرح نا، تو اس کا افیکٹ ہماری ہماری اسٹیبلٹی پہ آ رہا ہے. اسٹیبلٹی ہو رہی ہے، ساری دنیا میں ہو رہی ہے اور پاکستان میں بھی ہو رہی ہے. ہم نے ان کے ساتھ ان کو پیس ایکارڈ پہ لانے کی کوشش کی، ہماری سنسیئر کوشش تھی، ہمارے آرمی چیف کی بھی، ہمارے پریزیڈنٹ کی بھی، پرائم منسٹر کی، سب کی پوری کوشش تھی، اور اس میں کسی حد تک کامیاب ہو گئے تھے. ابھی پھر سے دوبارہ شروع ہو گئے، کیونکہ وہ آپ کو پتا ہے کہ شرارت کوئی اور کرتا ہے، لیکن امریکہ پہ بھی وہ امریکہ والے مان نہیں تھے کہ ہم نے اٹیک کیا ہے. اور اب دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا ہوتا ہے، لیکن اس پہ ساری دنیا کو افیکٹ ہوا، اور ہم لوگوں کو پاکستان، بالخصوص پاکستان کو بھی ہوا ہے کہ ہمارے آئل پرائسز بڑھ رہے ہیں، ہماری انفلیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور اس وقت مشکل ہوتا جا رہا ہے. جو ہماری سیکیورٹی کے سچویشن ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ملک میں کیسے کیا حالات ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک میم، آپ کا پوائنٹ آ گیا. سردار صاحب، اس حوالے سے کہیے گا کہ جو گلف کنٹریز ہیں ان کے لیے بہت ساری مشکلات بڑھ رہی ہیں، کیونکہ جو ہی امریکن سائڈ سے اٹیک ہوتا ہے ایران پہ تو پھر ایران ریٹیلیٹ کرتا ہے ان تمام ممالک میں، اسپیشلی طور پر جو گلف کنٹریز ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستانی سب سے زیادہ وہاں پہ لیبر موجود ہے، ان کے لیے بھی اس حوالے سے بہت مشکلات ہوتی ہیں. خدا نہ خواستہ یہی سچویشن اگر پریویل کرتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اسپیشلی طور پر اس ریجن کے لیے اور گلف کنٹریز کے لیے، کیا اس موڑ پر، اس نازک موڑ پر گلف کنٹریز کوئی اپنا رول دے سکیں گی؟ دیکھیں جی، جو گلف کنٹریز کا جہاں تک تعلق ہے، آپ کے علم میں یہ بات کہ کم از کم 30 لاکھ سے زائد جو ہے پاکستانی اس وقت مختلف جو ہے گلف کنٹریز ہیں ان کے اندر جو ہے وہ وہاں پہ جابز کرتے ہیں، اور یہ انتہائی انسیکیورٹی وہاں پہ فیل کر رہے ہیں سارے لوگ. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ایران حملہ کرتا ہے عرب کنٹریز پہ تو اس کے بھی اثرات پڑتے ہیں، اور جب امریکہ ایران پہ کرتا ہے اس پہ بھی. اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے درمیان، جو مسلم امہ کے درمیان جو عرب کنٹریز کے اندر نا اتفاقی ہے، اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. تو اس حوالے سے یہ سارا ریجن جو ہے ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں یہ جنگ کی لپیٹ میں ہے. تو امریکہ کی یہ کوشش ہے، یہودی لابی کی یہ کوشش ہے کہ اس علاقے کو، یہ چونکہ یہاں پہ تیل کی ایک بے شمار دولت ہے، اور اس سے جو ہے وہ یہ دولت وہ چھیننا چاہتے ہیں، اور ایک پوری دنیا کا، ایک آدھی دنیا جو ہے اس کو روزگار ملا ہوا ہے عرب کنٹریز کے اندر. اور اس یہ صورتحال جو ہے یہودی کسی قیمت پہ اسرائیل برداشت نہیں کرتے. اور جو امریکہ کے اندر جو تھنک ٹینک ہیں وہ بھی یہودی تھنک ٹینک ہیں جو مجبور کر رہے ہیں بار بار ٹرمپ کو، اور وہ بار بار وہ حملہ ہو رہے ہیں ایران پہ، اور اس کی وجہ سے انسٹیبلٹی آ رہی ہے سارے ریجن کے اندر. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پہ بھی اس کا ایفیکٹ ہو رہا ہے، کیونکہ پاکستانی بڑی تعداد میں وہاں سے زر مبادلہ بھیج رہے ہیں عرب کنٹریز میں، سعودی عرب میں، قطر میں، عمان میں، یو اے ای میں. غرض یہ کہ جتنی بھی عرب کنٹریز ہیں ان میں بہت بڑی تعداد، بہت بڑی افرادی قوت ہے پاکستان کی جو وہاں سے زر مبادلہ بھیجتے ہیں، وہاں جاب کرتے ہیں، اور یہ ساری انسیکیورٹی وہاں پہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے.
اور بہت سارے وہاں پہ لوگ جاب چھوڑ کے یہاں پہ واپس آ رہے ہیں، وہاں کی جو معیشت ہے وہ کمزور ہو رہی ہے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ مسلم امہ کو، OIC کو، اور خاص طور پر پاکستان نے اس میں بڑا لیڈنگ رول ادا کیا، اور ساری جتنی مسلم کنٹریز ہیں ان کو اس میں رول ادا کرنا چاہیے، اور اپنی یہ معیشت کو بچانا چاہیے، اپنی تیل کی دولت کو بچانا چاہیے، اور جو یہودیوں کے خلاف جو ہے سب کو مل کے کھڑا ہونا چاہیے۔ ملک کی صورتحال کے حوالے سے اگر گفتگو کریں تو اس میں سب سے پہلے جو دہشت گردی ہے، دہشت گردی سے پاکستان جس طرح بری طرح سے نبرد آزما ہو رہا ہے اور جو مشکلات کریٹ کی جا رہی ہیں، اسپیشلی طور پر جب سے پاکستان نے سفارتی محاذ پر کامیابیاں سمیٹی، تو دشمن جو ہے، جو دشمن قوتیں ہیں، انہیں ایک ذرے برابر بھی پاکستان کی یہ کامیابیاں ہضم نہیں ہو رہی ہیں۔ اس حوالے سے ڈاکٹر صاحبہ کہیے گا کہ جو ریجنل ممالک ہیں وہ کس طرح سے اہم رول دے سکتے ہیں، کیونکہ ابھی آپ کے سامنے ہی سچویشن ہے کہ بلوچستان میں جو ہوا، وزیر اعظم ایک روزہ دورے پر کوئٹہ گئے، آرمی چیف بھی ان کے ساتھ تھے، اور تمام تر معاملات کو دیکھا گیا، صوبائی ایپیکس کمیٹی کی صدارت بھی انہوں نے کی۔ کیا سمجھتی ہیں کہ مل جل کر جو ریجنل ممالک ہیں اس دہشت گردی کا کلا کما کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، ہم سب ریجنل بھی کر سکتے ہیں اور باقی بھی، کیونکہ یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے نا، وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ہماری عوام کو بھی، ٹھیک ہے، اور ان کے پیچھے جی عام عوام آ رہی ہے نا، اس میں زمرے میں سارے ہی عوام بیچارہ جو بھی ہوتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں بھی آپ نے ایک چھوٹا تو نہیں، بہت بڑا واقعہ تھا، جو ایک فیملی گئی تھی اور اس کو ہسبینڈ کو شوٹ کر دیا تھا اور بچیوں کے سامنے۔ تو یہ جو دہشت گرد ہے، ان کو سپورٹ تو کوئی کنٹریز کر ہی رہی ہے نا۔ اب ہماری پوری کوشش تو ہے کہ ہماری آرمی اور یہ سب اس مل کے ان کو سب کو نکال دیا جائے اور مار دیا جائے، لیکن اتنا آسان تو نہیں ہے۔ لیکن ہمیں آپس میں جھگڑنے کی بجائے اپنے ریجنز کو یا اپنے صوبوں کو آپس میں نا اتفاقی نہیں ہونی چاہیے، اور جب ہم یونٹی کے ساتھ کام کریں گے تو پھر ہمارا کوئی ریزن نہیں ہے کہ ہم ان دہشت گردوں پہ قابو نہ پا لیں۔ تو اس کے لیے بڑی اسٹریٹجی چاہیے، اور آرمی کا آپ نے دیکھا ہے نا، اس دفعہ ڈیفنس کا بجٹ ہمارا جو ہے وہ اس دفعہ بڑھایا گیا ہے، تقریباً 18% بڑھا ہے۔ تو وہ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں انسٹیبلٹی اور ان دہشت گردوں سے ہم نے مقابلہ کرنا ہے جو ہمارے اندر بھی موجود ہیں۔ سردار شوکت صاحب، اس حوالے سے جو دہشت گردی کے حوالے سے جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں حکومت کی جانب سے، اس حوالے سے بھی آپ کہیے گا، ایک تو کتنے امپورٹنٹ ہیں، مزید اس میں کیا چیزیں بروئے کار لانی چاہیے جس سے ہم اس کو ختم کر سکیں۔ دوسرا میں اس حوالے سے پوچھنا چاہوں گا کہ عالمی سطح پر یہ تمام تر چیزیں ہم کیسے ریز کر سکتے ہیں جس سے کم از کم بھارت اور جو افغانستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے انہیں احتساب کے کٹہرے میں لایا جا سکے۔ دیکھیں جی، پاکستان کی جو اسٹریٹجیکل پوزیشن ہے، جو جغرافیکل پوزیشن ہے، وہ اس کی بڑی امپورٹنس ہے پوری دنیا کے اندر، اور اس کو چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیرنے کی کوشش کی ہے، اور خاص طور پر اگر میں ذکر کروں بھارت کا اور اسرائیل کا، اور ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، را اور موساد، وہ مل کے جو ہے وہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں۔ بلوچستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، اسی طرح KP کے اندر، سندھ کے کچھ علاقوں کے اندر، اسی طرح وہ پورے ملک کے اندر ڈی اسٹیبلائزیشن کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہماری فورسز ہیں ان کا مقابلہ کر رہی ہیں بڑی حکمت عملی کے ساتھ، اور اس وقت جو میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل لیول پہ جو ہے وہ اتحاد کی ضرورت ہے، تاکہ کنسنسس کے ساتھ جو ہے ملک دشمن خفتے ہیں ان کا مقابلہ کیا جا سکے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنلی جو پاکستان کا امیج جس وقت بلڈ ہوا ہے، خاص طور پر ہندوستان کو جو شکست دی ہے پاکستان نے، اور اس کے بعد جو ابھی ثالثی کا کردار ادا کیا ہے جو US اور ایران کے درمیان جو کنفلکٹ چل رہا تھا، اس حوالے سے اس سے پاکستان کا امیج بہت بلڈ ہوا ہے، عالمی دنیا کے اندر پاکستان کی عزت میں اضافہ ہوا ہے، اور وہ ہمارے جو دشمن ہیں خاص طور پر اسرائیل اور بھارت، اس کو ہضم نہیں ہو رہا ہے، اس لیے وہ ہر حربہ کر رہے ہیں، کروڑوں اربوں روپے کے وسائل استعمال ہو رہے ہیں بلوچستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے، پورے ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے۔ تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو انٹرنل ہماری جو صورتحال ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہونی چاہیے تمام پولیٹیکل جو فورسز ہیں ان کے درمیان، اور جو ہماری دفاعی فورسز ہیں ان کے درمیان ایک کنسنسس ہونا چاہیے، اور ان کے درمیان ایک گرینڈ ڈائلاگ شروع کر کے تو ہم انٹرنیشنلی اور نیشنلی ان سارے چیلنجز کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ شوکت محمود صاحب، آپ باخبر صحافی ہیں، اسلام آباد میں تمام تر چیزیں کور بھی کرتے ہیں۔ یہ ایک معاملہ ہے $5 ارب کا نیلم جیلم پن بجلی منصوبہ مارچ 2028 تک کے لیے بند رہے گا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے منصوبے جس میں $5 ارب کا یہ منصوبہ ہے،
اگر یہ بند رہیں گے تو کیا معیشت پر پھر انرجی سیکٹر میں بہت بڑا امپیکٹ نہیں آئے گا؟ کیونکہ ابھی میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں لوڈ شیڈنگ بھی کی جا رہی ہے، مشکلات ہیں، تو کیا اس طرح کے منصوبے بند کرنے چاہیے؟ دیکھیں یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ $5,000 کا یہ منصوبہ جو ہے جو آزاد کشمیر کے اندر نیلم جیلم ہائیڈل پاور کے نام سے، اور اس کو کئی برس لگے اس کو تعمیر ہوتے ہوئے اس منصوبے کو، اور بدقسمتی کے ساتھ اس کی جو کنسٹرکشن کا معیار ہے اور اس میں جو کرپشن ہوئی ہے بڑے پیمانے پہ، انفارچونیٹلی اس کی مجھے نہیں پتا کسی لیول پہ تحقیقات ہو رہی ہے، اس کی تحقیقات ضرور ہونی چاہیے کہ آخر یہ جو کنٹریکٹ دیا گیا تھا کسی چائنیز کمپنی کے ساتھ تھا، اس میں کچھ ہمارے ادھر کے لوگ بھی موجود تھے، شامل تھے، وابڈا کے لوگ تھے، اور اس میں مطالبہ کرنا چاہوں گا پاکستان کی حکومت سے، پاکستان کے جو مقتدر ادارے ہیں ان سے، کہ وہ فوری طور پر اس کی تحقیقات کریں گے۔ یہ جو اربوں خربوں ڈالر کا جو نقصان ہو گیا ہے اور اتنا پینڈنگ میں یہ چلا گیا ہے، اس کی وجہ سے جو نقصانات ہوں گے وہ اس کا ذمہ دار کون ہے، وہ اخراجات کون برداشت کرے گا، اور اس کی وجہ سے جو معاشی کرائسس پیدا ہوا ہے ملک کے اندر، اس کی ذمہ دار کسی نہ کسی کو ٹھہرا کے اس کو قرار واقع سزا دینی چاہیے۔ صحیح۔ ڈاکٹر نگہت ودود صاحبہ، میں آپ سے اس حوالے سے جاننا چاہوں گا، حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ پیٹرول 13.18 اور ڈیزل 13.80 روپے مہنگا ہوا ہے، اور پیٹرول کی جو موجودہ قیمت اس حوالے سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو فی لیٹر 310 روپے 71 پیسے پر پہنچ گئی ہے۔ آپ پیپلز پارٹی اتحادی ہے موجودہ حکومت کی، کیا آپ کے لیے کوئی امپیکٹ نہیں پڑے گا اگر فوراً سے کہیں کوئی الیکشن ہوتے ہیں تو یہ تو سارا ملبہ آپ پر بھی آئے گا؟ جی، آپ کیا بالکل ٹھیک رہے ہیں، ہم اتحادی ضرور ہیں لیکن ہم ان کی پالیسیز کے ساتھ بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، اور نہ ان کو پالیسی بنانے میں ہمارا کوئی بھی اثر نہیں ہے جو لوگ ان کے ساتھ شامل ہیں۔ تو پیپلز پارٹی صرف حکومت کے ان کو اتحاد میں ان کو صرف رکھا ہوا ہے کہ جی ہم ان کے ساتھ ہیں، تاکہ انسٹیبل نہ ہو، ہماری گورنمنٹ جو ہے اسٹیبلٹی کے ساتھ چلتی رہے اور پاکستان مضبوط ہو۔ ہم نے پاکستان کی مضبوطی کے لیے ان سے ہاتھ ملایا ہوا ہے۔ اب وہ یہ پالیسیز بنا رہے ہیں یا یہ مہنگائیاں کر رہے ہیں تو اس سے ہماری عام پبلک کو بہت افیکٹ ہو رہا ہے۔ میم اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ دیکھیں پیپلز پارٹی تو پھر عام آدمی کے ساتھ تو نہیں کھڑی نا، نہ کوئی عام آدمی کے لیے آپ آواز اٹھا رہے ہیں اسمبلی کے اندر بھی، اس طرح تو پھر مشکلات بڑھتی جائیں گی، تو آپ اگر الیکشن میں جاتے ہیں تو آپ کے لیے تو پھر مشکلات زیادہ ہوں گی۔ جی بالکل ہوں گی، اس کے لیے ہمیں فیس تو بہت کچھ کرنا پڑے گا، یہ بات تو ہے، لیکن ابھی کم از کم ہم اس میں ایٹ لیسٹ ہم لوگوں کا دل مطمئن ہے کہ ہم اس میں شامل نہیں ہیں، اس ظلم میں دو ہم آواز نہیں اٹھا پا رہے لیکن ہم شامل نہیں ہیں۔ اگر ہم آواز اٹھاتے ہیں تو بالکل ہی گورنمنٹ کو پھر ہٹنا ہے، اور پھر ہماری جو اسٹیبلٹی جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اوس پڑوس کے جتنے بھی کنٹریز ہیں وہ سارے کے سارے ہمیں اٹیک کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا اس چیز کو ہم نے پاکستان کے ڈیفنس کے لیے، پاکستان کے لیے ہم نے ان سے ہاتھ ملایا ہوا ہے۔ میم کیا موجودہ جو حکومت کی پالیسیاں ہیں اس سے تنگ آ کر کیا آنے والے وقتوں میں پیپلز پارٹی کوئی ساتھ چھوڑ سکتی ہے؟ ایسی کوئی سوچ بچار چل رہی ہے؟ جی بالکل چھوڑ بھی سکتی ہے جہاں پر مسائل ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ابھی پچھلے دنوں بلاول صاحب نے بھی کہا تھا کہ جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تو یہ پاؤں پکڑتے ہیں، جب ان کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو گلے پکڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ضرورت پھر کب تک ہے؟ جب تک وہ پاؤں پکڑ کے ہم سے کروا رہے ہوتے ہیں اور پھر جب ان کے پاس سب کچھ آ جاتا ہے تو پیپلز پارٹی کے خلاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سردار صاحب، لیکن پیپلز پارٹی کے ایک جی سردار صاحب آپ سے یہی کوسچن کہ جو کرنٹ سچویشن ہے عام آدمی پہ بہت زیادہ مشکلات ہیں، یقینی طور پر آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنلی جو آئل کی پرائسز جب بڑھتی ہیں تو پھر پیٹرول کی پرائسز اتنی انکریز کی جاتی ہے، لیکن جب کم ہوتی ہیں کیونکہ یہ دوبارہ سے جب امریکہ کی جانب سے اٹیک کیا گیا ایران پہ تو کچھ پیٹرول کی پرائسز انکریز ہوئیں، اس وجہ سے موجودہ حکومت نے 13 روپے سم تھنگ وہ بڑھا دی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ایک عام آدمی پہ کتنا برڈن پڑ رہا ہے۔ دیکھیں جی اس وقت جو رائے صاحب جو ملک کی معاشی صورتحال ہے انتہائی نگفتہ بے ہے، ملک کے اندر
रोजगार जो है वो न होने के बराबर है, आपके कोई इन्वेस्टमेंट बाहर से नहीं आ रही है, और अनफॉर्चुनेटली महंगाई का जो है वो जिन काबू में आ ही नहीं रहा है, और आए दिन ऑयल प्राइसेस जो है वो इंक्रीज की जा रही हैं, जिसका असर जो है वो एक आम आदमी पे पड़ रहा है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ज्यादती है कि जो इंटरनेशनल मार्केट रेट के मुताबिक जो वहाँ पे फी बैरल कीमत है, उस लिहाज से तो यहाँ पे 200 से नीचे होनी चाहिए पेट्रोल की पर लीटर कीमत। तो ये अनफॉर्चुनेटली जमात इन्होंने इस्लामी जो जो है एहतजाज कर रही है, क्या समझते हैं कि उससे कुछ इसमें खातिर-खा कमी होगी? देखिए जी, जमात इस्लामी का जहाँ तक ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि वो एक लिहाज से वो उनका एहतजाज तो ठीक है, लेकिन बाद में वो कंप्रोमाइज़ पे भी बैठ जाते हैं। सही। तो इस हवाले से जब तक एक जानदार पब्लिक मूवमेंट नहीं चलेगी, उस वक़्त तक इसका नहीं होगा। और यहाँ पे डॉक्टर साहिबा से मैं इंतहाई माज़रत के साथ कि वो इत्तेहाद में बैठी हुई हैं। एक तरफ वो इक़्तिदार के मज़े भी लूट रहे हैं और साथ ये कह रहे हैं कि जी हम उनकी दूसरी बातों पे उनके साथ नहीं हैं। तो ये हर जगह पे एक-दूसरे के साथ हैं। आज़ाद कश्मीर में भी एक-दूसरे के साथ हैं, अपोज़िशन में भी हैं, हुकूमत में भी हैं। इस तरह गिलगित में आप देखें इकट्ठे बैठे हुए हैं अभी, और यहाँ मरकज़ में भी इकट्ठे बैठे हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की ये सारी इक़्तिदार पोस्टें के लिए इकट्ठे बैठे हुए हैं और एक आम आदमी जो है वो पिस रहा है। तो इस हवाले से जो पीपल्स पार्टी का फेज़ था वो बड़ा एक अवामी फेज़ था। अवामी हकूक़ के लिए बड़ी जंग लड़ी, लेकिन जब से इनका इत्तेहाद आपस में हुआ है, अवाम का इस्तिसाल हो रहा है, अवाम पे ज़ुल्म हो रहा है, महँगाई हो रही है, उस पे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। अभी हालिया दिनों में बजट से इन्होंने बायकॉट किया और फिर बाद में किसी का फ़ोन आया तो फौरी तौर पर बजट को पास कर लिया और साथ खड़े हो गए। फ़ोन किसी ज़ाहिर है किसी ऐसी शख्सियत का था जिसको ये टाल नहीं सकते थे, तो ये भी मैं समझता हूँ कंप्रोमाइज़ है। हालाँकि पीपल्स पार्टी ने कभी अवामी हकूक़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया, और ये अनफॉर्चुनेटली जो है पीपल्स पार्टी पे ऐसा एक लेबल लग गया है जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी पंजाब से एलिमिनेट हो गई है। अपोज़िशन है नहीं, एक तरफ अपोज़िशन में भी हैं, हुकूमत में भी हैं, इक़्तिदार के मज़े भी लूट रहे हैं। तो ये जो फ़ेस है, मैं समझता हूँ कि इससे पाकिस्तान के अवाम कराची से लेकर खैबर तक बहुत तंग हैं, और ये जो इत्तेहाद है, ये गैर फितरी इत्तेहाद है, और ये सिर्फ़ इक़्तिदार के लिए है और पैसे कमाने के लिए ये इत्तेहाद है। मैं समझता हूँ कि इस इत्तेहाद ने जितना डैमेज अवाम को किया है, शायद ही किसी और वजह से अवाम डैमेज हुए हों। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि जो हमारी हुकूमत है, उसको जो इंटरनेशनल जो प्राइसेज़ हैं, ऑयल प्राइसेज़ हैं, उसके मुताबिक जो है यहाँ भी जो है पेट्रोल की कीमतें करनी चाहिए, और ये अवाम को लूटने का सिलसिला जो है वो बंद करना चाहिए। अवाम जो है 2 वक़्त के खाने से मजबूर हैं, और ये आए दिन उन पे ज़ुल्म कर रहे हैं, नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, रोज़गार कोई है नहीं, और बाकी जो तनख्वाहदार तबके की सूरत-ए-हाल आपके सामने है, और हमारे ये सारे पार्लियामेंटेरियन जो है वो खामोश तमाशाई बन के बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहिबा, इस हवाले से कहिएगा कि सरदार साहब ने कहा कि आपको कोई फ़ोन कॉल आई तो उसके बाद तमाम तर चीज़ें चेंज हो गई, तो वो किसकी थी फ़ोन कॉल? ये तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है और सबको पता है कि किसकी कॉल हो सकती है। लेकिन बात ये है, वही बात है कि हम इक़्तिदार के मज़े हम नहीं लूट रहे, हमारे कोई मिनिस्टर्स नहीं। आपको फॉरेन मिनिस्टर आपके कौन है? आपके वाइस प्राइम मिनिस्टर कौन है? एक सदर की सीट हमारे पास है ना, और तो नहीं है सेनेट की और सेनेट की है। सारी आपके पास है। मेजर जो है ना, सारे जो कर रहे हैं वो मिनिस्टर्स जो है वो इनके अपने हैं। पूरी तरह जो है वो नून लीग जो है हुकूमत में है। पीपल्स पार्टी जो है उनके साथ सिर्फ हाथ इसलिए मिलाया हुआ है कि पाकिस्तान को स्टेबल रहने देना है। हमने उनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, हमें पाकिस्तान की स्टेबिलिटी, हम उसके लिए कुर्बानी दे रहे हैं। और कुछ ऐसे के बाद जब ये पता चल जाएगा कि वाकई इसमें उन लोगों का कितना उन्होंने यहाँ पाकिस्तान को नुकसान भी दे रहे हैं, और हम लोग उनके साथ कोशिश कर रहे हैं कि उनको मना किया जाए, और कहीं पर हम वॉकआउट भी करते हैं, हम उसमें से निकलते भी हैं और हम बात भी करते हैं। ऐसी बात नहीं, असेंबली में भी बात हो रही होती है, हमारे में जो है MNAs वो भी बात करते हैं, लेकिन क्योंकि अभी फुली इक़्तिदार हमारे पास नहीं है ही नहीं है, बल्कि इंडीड कुछ भी नहीं है, हम कोई मजे नहीं लूट रहे। ये तो गलत बयानी की बात है। अगर ये समझते हैं, अगर ऐसा होता ना तो फॉरेन मिनिस्टर हमारा होता, ठीक है, और बाकी डिफेंस मिनिस्टर हमारा होता, हम तो किसी पॉलिसी में नहीं है। हम तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की खातिर बैठ कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो स्टेबिलिटी रहे और सारे काम होते रहे। और जब कोई कंट्रोल कर रहा है और उसकी बेहतर की तरफ ले जा रहा है पाकिस्तान को, हम ये देख रहे हैं कि जो भी कर रहे हैं वो पाकिस्तान को बेहतर की तरफ ले जा रहे हैं, बेहतरी की तरफ ले जा रहे हैं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब इस हवाले से भी कहिएगा कि गिलगित बल्तिस्तान में आपने वज़ीर-ए-आला-शिप ले ली, अब आज़ाद कश्मीर में भी इलेक्शन होने जा रहे हैं 27 जुलाई को, तो क्या वहाँ पे फिर किस हवाले से इत्तेहाद होगा और क्या आप करेंगे? क्या कोई वज़ीर-ए-आज़म के लिए या सदारत के लिए फिर आप मीन्स पीपल्स पार्टी फेवरेट होगी? देखिए, अभी तो जब इलेक्शन होंगे तो हम कुछ कह सकेंगे ना इस बारे में।
ابھی تو وہاں کے حالات آج بھی ہمارے جو ادھر کے وہ سردار یاسین ہے، ان کی آج صبح گاڑی پہ بھی اٹیک ہوا ہے، چڑھائی اس میں کشمیر میں، آزاد کشمیر میں ان کی گاڑی بھی جلائی گئی ہے. تو اب تو الیکشن کا جب ہوں گے اس کے بعد ہی دیکھا جائے گا کہ پرائم منسٹر پہ ہم، کیونکہ یہ تو پیپلز پارٹی کے سارے وہاں پر پوری عوام پیپلز پارٹی کے ساتھ تھی. تو کیا پیپلز پارٹی کوئی بائیکاٹ کر سکتی ہے الیکشن کا، جس طرح پی ٹی آئی نے کیا؟ پیپلز پارٹی جب تک حالات ابھی تو کسی حد تک قابو میں ہے، 27 سے پہلے جو بھی سچویشن ہوگی اس کے حساب سے وہ کر سکیں گے، جو بھی لیڈرشپ اناؤنس کرے گی اس کے حساب سے ہوگا. سردار صاحب جو سچویشن ہے آزاد ابھی تک تو وہ سارے ریڈی ہے، ابھی تک تو الیکشن کے لیے سب ریڈی ہے، ٹکٹس دے دیے گئے ہیں اور سارا کچھ ہو چکا ہوا ہے. ٹھیک میم، آپ کا پوائنٹ آ گیا. سردار شوکت محمود صاحب، آزاد کشمیر کی جو موجودہ صورتحال ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ اس سچویشن میں الیکشن ہونے چاہیے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ ایک جو پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی نے الیکشن کا بائیکاٹ بھی کیا ہے، دوسری پارٹیاں بھی اس حوالے سے سوچ رہی ہیں، 2 دن کا ٹائم لیا تھا جماعت اسلامی نے بھی. تو آپ کے خیال میں اس موجودہ صورتحال میں الیکشن ہو پائیں گے یا نہیں؟ دیکھیں جی، یہ پچھلے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1.5 ماہ سے جو ہے وہ آزاد کشمیر کی ساری اسٹیٹ جو ہے بھمبر سے لے کے کیل تک مکمل طور پر وہاں پہ لاک ڈاؤن ہے، شٹر ڈاؤن ہے، پہیا جام ہے، اور کوئی وہاں پہ مومنٹ نہیں ہے. وہاں پہ دھرنے چل رہے ہیں اور ساری اسٹیٹ جو ہے ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لاک ہے. تو الیکشن کا تو میرے خیال میں وہاں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ جو الیکٹڈ لوگ ہمارے تھے جن پہ بڑی توقعات تھی، ایک تو وہاں پہ 3-4 پرائم منسٹر چینج کیے گئے مداخلت کے ساتھ، اور پھر ایک پوری پارٹی کو ہی اس کے 26 نشستیں جو ہے وہ پہلے کورٹ کا فیصلہ وہاں کرایا گیا کہ جی سب لوگ آزاد ہیں. اس کے بعد ایک پارٹی کو ہی وہاں سے ایلیمینیٹ کر دیا گیا، اور اس کے بعد 3-4 وہاں پہ وزیر اعظم جو ہے وہ بنائے گئے، اور انفارچونیٹلی جو ہے وہ مینڈیٹ کے ساتھ جو کھیل تماشا کیا گیا اس کی وجہ سے ایک کرائسس وہاں پہ پیدا ہو گیا. اور ویسے بھی وہاں پہ ایک موومنٹ چل رہی تھی عوامی ایکشن کمیٹی کی، اور عوامی ایکشن کمیٹی نے جو پوائنٹ ریز کیے تھے جو الیکٹڈ لوگ تھے ان کے خلاف، وہاں کی اسٹیٹ کے حوالے سے وہاں کے جو حکمران تھے انہوں نے جو استحصال کیا، جو فنڈز کا استعمال درست نہیں ہوا، اور جو استحصال ہوتا رہا سیاسی کارکنوں کا، نسل در نسل لوگوں کو مسلط کیا جاتا رہا سیاست میں، اور ادارے بھی ان کو سپورٹ کرتے رہے، یہ اس کا ایک ری ایکشن تھا. اور اس وقت جو صورتحال ہے، اس وقت جو ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹے بچے سے لے کے عورتوں سے لے کے وہاں کے یوتھ، وہاں کے ہر پیر و جوان جو ہے وہ اس کے خلاف کھڑے ہیں. اور جی، اس موجودہ جو صورتحال ہے اس کا آپ ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ آخر کیونکہ پیپلز پارٹی کی وہاں پہ حکومت تھی اور وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور تھے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس تمام تر سچویشن کی ذمہ دار ہے کیونکہ پہلے مذاکرات نہ کیے گئے، یا جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے وہ ذمہ دار ہے اس کی؟ دیکھیں جی رائے صاحب، ایک تو یہ ہے کہ اس حکومت نے، جب فیصل راٹھور صاحب ابھی پرائم منسٹر نہیں تھے، انوار الحق کی حکومت تھی، تو ایک معاہدہ کیا تھا انہوں نے جس میں 38 نکات کو تسلیم کر کے انہوں نے اس کا ٹائم فریم دیا تھا، اور اس پہ دستخط جو ہے موجودہ وزیر اعظم کے بھی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ان پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی، اور جن پہ امپلیمنٹیشن بھی ہوئی بہت ساری ادھوری ہوئی، اور کچھ 2-3 پوائنٹ ایسے تھے جس پہ بالکل ہی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے ایک ری ایکشن ہوا. اور دوبارہ جب یہ بیٹھے، حکومت بھی اس دوران سوئی رہی، اور جب مذاکرات ہوئے آخری وقت میں 1 ہفتہ 1.5 ہفتہ پہلے، تو اس میں پھر حکومت نے وقت جب مانگا تو وہ میرا خیال ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کو وقت دینا چاہیے تھا، انہوں نے نہیں دیا. لیکن اس کے باوجود جو وہاں پہ رینجر کو بلایا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ کوئی دانشمندانہ فیصلہ نہیں تھا. آزاد کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا دفاعی اثار ہے، ہمیشہ پاکستان کا دفاعی مورچہ رہا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی ایک جو ایکٹیویٹی ہوئی ہے، یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کا ایک موقع فراہم کیا گیا ہے. اور یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے اندر بھی کچھ ایسے عناصر شامل ہوئے کہ جو بنیادی طور پر جو جن مقاصد کے لیے وہ تحریک چلائی تھی، انہوں نے اس کی ڈائریکشن چینج کرنے کی کوشش کی. تو اس حوالے سے غلطیاں اس طرف سے بھی ہوئی. لیکن جو اس وقت وہاں پہ دھرنے چل رہے ہیں جو عوام کی ہے، اس میں یہ ایک حقیقت ہے کہ 90% جو ہے عوام جو ہے وہ ان کے حق میں ہے، اپنے مسائل کے اور ان مطالبات کے حق میں ہے. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ وفاق کی اور آزاد کشمیر حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہاں پہ ہٹ درمی کے بجائے فوری طور پر جو ہے عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کر کے ان مسائل کا حل کرنا چاہیے. ورنہ الیکشن تو دور کی بات ہے، یہاں تو جو منظرنامہ مجھے نظر آ رہا ہے وہ تو خون ہی خون نظر آ رہا ہے. تو اس
حوالے سے یہ پاکستان کے لیے بھی بہتر نہیں ہے, آزاد کشمیر کی اسٹیٹ کے لیے بہتر نہیں ہے, اور آزاد کشمیر کے عوام کے لیے بھی بہتر نہیں ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر چونکہ ایک متنازع ریاست ہے, یہ پاکستان کا صوبہ نہیں ہے, اور اس کے اندر جو ہے بڑی دیکھ بھال سے کام لینا چاہیے. طاقت کا استعمال جو ہے وہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. اور آپ دیکھیں گے جنگ عظیم اول کے بعد بھی مذاکرات ہوئے تھے, اور بالآخر مذاکرات کی ٹیبل پہ معاملات حل ہوئے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ بہت خون بہہ جائے, بہت کچھ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے, وہ فوری طور پر جو ہے وفاق کو انٹروین کر کے, پاکستان کی مقتدر قوتوں کو انٹروین کر کے, چونکہ پولیٹیکل جو قوتیں ہیں وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہیں, ان کو یہ آزاد کشمیر کا یہ احساس خطہ ہے, اس کی حساسیت کا کی نزاکت کا خیال رکھتے ہوئے ان کو فوری طور پر مذاکرات کے ذریعے یہ مسائل حل کرنے چاہیے. ناظرین, آزاد کشمیر کی جو موجودہ صورتحال ہے اس حوالے سے بھی آپ نے گفتگو سنی, کیونکہ اشیاء خوردنوش وہاں پہ نہیں پہنچ رہی, لوگوں کو بہت مشکلات ہیں, میڈیکل جتنی بھی ٹریٹمنٹ ہے اس حوالے سے لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات پیش آ رہی ہیں. اسپیشلی طور پر ہم نے جب انٹرنیشنل وار کے حوالے سے ڈسکس کیا تو ایران امریکہ کی جو جنگ بھی جو ہوئی اس میں بھی آخری جو کارڈ کھیلا گیا وہ مذاکرات کا ہی تھا, ٹیبل ٹاک کے ذریعے ہی چیزیں حل ہوئیں. ابھی بھی یہاں پر بھی یہی سچویشن ہے, اس میں بھی آخر مذاکرات ہی ہونے ہیں, تو کیوں دیر کی جا رہی ہے؟ اس حوالے سے موجودہ جو حکومت ہے وفاق کو بھی سوچنا ہوگا, مل بیٹھ کر چیزیں حل کرنی ہوں گی, ورنہ بہت دیر ہو جائے گی. سردار شوکت محمود صاحب, آج آپ ہمارے پروگرام میں آئے, آپ کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر نگہت ودود صاحبہ, آپ نے ہمیں کال کے ذریعے جوائن کیا, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام آپ نے سنا, فیڈ بیک لازمی دیجیے گا. اگلے پروگرام کے لیے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.